السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتی ہوں میں اپنے چینل پر۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو پچھلی سبق میں ہم لوگوں نے تختی نمبر 5 مکمل کیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے چاہا تبھی مکمل ہو پایا ہے۔ یقیناً اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو ہم اور آپ نہیں ملتے، اور یہ پڑھنے پڑھانے کا عمل شروع بھی نہیں ہوتا اور ہم سیکھ بھی نہیں پاتے۔ تو اللہ کی مرضی ہے، اسی لیے ہم لوگ یہاں ایک ساتھ ہیں اور ساتھ مل کر پڑھ رہے ہیں، اور تختی نمبر 5 مکمل کر لیا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پڑھیں گے تختی نمبر 6، مشق حرکات و حروف مدہ و حروف لین۔ تو سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیے دیکھیے اوپر میں لکھا ہوا ہے تختی نمبر 6، اس کے بعد لکھا ہوا ہے مشق حرکات و حروف مدہ و حروف لین، یعنی کہ جو ہم لوگوں نے تختی نمبر 3 میں حرکات پڑھا تھا، یعنی کہ زبر زیر پیش، اور تختی نمبر 4 میں حروف مدہ پڑھا تھا، یعنی کہ الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ۔ اسی میں آیا تھا قاعدہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، اور ہم لوگوں نے اسے بھی پڑھا تھا۔ اس کے بعد تختی نمبر 5 میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا حروف لین۔ حروف لین 2 ہیں، واو اور یا، مطلب واو لین اور یا لین۔ تو یہ جو قاعدہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا، اسی قاعدہ کو ملا کر یہاں پر مشق بنا کر دیا گیا ہے، اور ہمیں غور کرنا ہے۔ تو ہم جب یہاں پر غور کریں گے تو ہم نے جو قاعدہ پڑھا ہے، یعنی کہ تختی نمبر 3، 4 اور 5 جو ہم نے پڑھا ہے، اور اس کا جو قاعدہ ہے کہ اسے کس طرح پڑھنا چاہیے، تو اگر ہم یہاں پر تختی نمبر 6 میں مشق کر لیں گے تو وہ ہمارا کیا ہو جائے گا، پختہ ہو جائے گا۔ تو اسی لیے تختی نمبر 6 میں تمام تختی کو ملا کر دیا گیا ہے۔ تو چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی لائن دیکھتے ہیں، با زبر با، با کھڑا زبر با، با الف زبر با۔ اب دیکھیے غور کرنا ہے، کیا غور کرنا ہے، با کے اوپر کیا ہے، زبر کی حرکت ہے، اسے کھینچنا نہیں ہے۔ پھر آگے چلیے، پھر با کے اوپر کیا ہے، کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر کس کے برابر ہوتا ہے، الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، اور اسے کس طرح پڑھا جاتا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے۔ تو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں با کھڑا زبر با۔ پہلا والا جو ہم نے پڑھا تھا زبر کے ساتھ وہ ہے با زبر با، اور دوسرا والا ہے با کھڑا زبر با۔ آگے چلیے، با الف زبر با۔ تو دیکھیے یہاں ہے الف خالی سے پہلے زبر ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا، اسی لیے کہا جاتا ہے کھڑا زبر برابر ہوتا ہے کس کے، الف مدہ کے۔ تو برابر ہونے کا کیا مطلب ہے، برابر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ کھڑا زبر کو جب ہم پڑھتے ہیں اور الف مدہ کو جب ہم پڑھتے ہیں، یہ دونوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری آواز بالکل ایک جیسی نکلتی ہے، جیسے یہاں پر ہو رہی ہے با کھڑا زبر با اور با الف زبر با۔ تو دونوں سیم آواز ہے، اسی لیے بتایا گیا قاعدہ میں کہ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے۔ تو ہو جائے گا با زبر با، با کھڑا زبر با، با الف زبر با۔ اب آگے چلتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے جو اوپر بتایا گیا ہے، جو اوپر جو لکھی ہوئی ہے مشق حرکات حروف مدہ اور حروف لین، تو یہاں پر پہلا میں دیکھیے مشق حرکات کا آ گیا با زبر با، حرکات زبر کا قاعدہ آیا، اس کے بعد ہے حروف مدہ کا، کیونکہ حروف مدہ میں ہی کھڑا زبر آتا ہے، اور اس کے بعد ہے با الف زبر با الف مدہ۔ تو تینوں کا ملا کر یہاں پر دیا ہوا ہے تاکہ ہم لوگوں کا مشق ہو جائے۔ آگے چلتے ہیں، با زیر بی اور با کھڑی زیر بی اور با یا زیر بی اور با یا زبر بئی۔ اب دیکھیے جو پہلا با زیر بی ہے وہ زبر کا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تختی نمبر 3 سے اٹھایا گیا ہے،
ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। तो यहाँ पर ज़ेर को दिया गया बा ज़ेर बी, और बा खड़ी ज़ेर बी, इसको खींच कर पढ़ना है। खड़ी ज़ेर बराबर होती है या मद्दा के, तो इसे भी या मद्दा की तरह खींचना है। बा खड़ी ज़ेर बी। आगे चलते हैं, बा या ज़ेर बी। यहाँ देखिए बा या ज़ेर बी, यहाँ पर कायदा हो रहा है या मद्दा का। क्यों? क्योंकि या साकिन है और उससे पहले जो हर्फ बा है उसके नीचे ज़ेर है, और कायदा बताता है कि या साकिन से पहले ज़ेर हो, चाहे वो कोई सा भी हर्फ हो, और उसके नीचे ज़ेर है, तो वहाँ पर या मद्दा का कायदा बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बा या ज़ेर बी हरूफ मद्दा, मतलब या मद्दा। तो बा खड़ी ज़ेर बी और बा या ज़ेर बी, ये दोनों जब हम बोल रहे हैं तो दोनों की आवाज़ एक जैसी निकल रही है, इसीलिए बताया गया कि खड़ी ज़ेर बराबर होती है या मद्दा के। क्यों? क्योंकि दोनों की आवाज़ एक जैसी निकलती है, एक ही तरह की होती है। बा खड़ी ज़ेर बी और बा या ज़ेर बी। अब आगे चलिए, बा या ज़बर बई, ये है हरूफ लीन, और हरूफ लीन में से याय लीन है। क्यों? क्योंकि या साकिन से पहले जो बा हर्फ है उसके ऊपर ज़बर है, और या साकिन से पहले वाला हर्फ पर अगर ज़बर हो तो वहाँ पर याय लीन का कायदा बनता है। और याय लीन को हम किस तरह पढ़ते हैं? नरम आवाज़ के साथ पढ़ते हैं, और जल्द पढ़ते हैं, और मारूफ पढ़ते हैं। यानी कि हमें मजहूल से बचना है, हमें खींचने से बचना है, और हमें सख्ती करने से बचना है। तो यहाँ पर हो जाएगा बा या ज़बर बई। तो यहाँ देखिए हरकात का जो है वो भी मश्क में दिया, एक मिसाल दी हुई है बा ज़ेर बी, और उसके बाद हरूफ मद्दा का भी मिसाल है बा या ज़ेर बी, यानी कि या मद्दा, और बा खड़ी ज़ेर बी, ये भी या मद्दा की तरह ही पढ़ा जाता है। और आगे बा या ज़बर बई, ये हरूफ लीन में से उठाकर यहाँ पर दिया गया है, ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए कि हरूफ लीन को किस तरह पढ़ना है, हरूफ मद्दा को किस तरह पढ़ना है, और हरकात यानी कि ज़बर ज़ेर पेश अगर किसी हर्फ के ऊपर आए तो हमें किस तरह पढ़ना है। आगे हम चलते हैं, बा पेश बू और बा उल्टा पेश बू, बा वाव पेश बू, बा वाव ज़बर बऊ। देखिए पहला देखिए हरकत वाला हर्फ है, बा के ऊपर पेश है, इसको जल्द पढ़ना, बा पेश बू। फिर बा उल्टा पेश बू, इसको वाव मद्दा की तरह खींचेंगे। क्यों? क्योंकि उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के। तो बा वाव पेश बू, और फिर आगे चलिए बा वाव पेश बू। पहले तो हो गया बा उल्टा पेश बू, और फिर बा वाव पेश बू, वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा का कायदा। उसके बाद आगे चलिए बा वाव ज़बर बऊ, वाव साकिन से पहले क्या है? बा के ऊपर ज़बर की हरकत है, और वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पर ज़बर की हरकत आती है, तो वहाँ पर वावलीन का कायदा बनता है। और वावलीन को हम किस तरह पढ़ते हैं? नरम आवाज़ के साथ, और जल्द पढ़ते हैं, और मारूफ पढ़ते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे बा वाव ज़बर बऊ। आगे चलते हैं, जीम वाव पेश जू और जीम वाव ज़बर जऊ, जीम या ज़ेर जी, जीम खड़ी ज़ेर जी, और जीम या ज़बर जई। देखिए जू में क्या हो रहा है? वाव मद्दा का कायदा। क्यों? क्योंकि वाव साकिन से पहले क्या है? पेश है, तो ये वाव मद्दा की मिसाल दी गई है। जीम वाव पेश जू कैसे पढ़ेंगे? एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तो जीम वाव पेश जू। अब आगे चलते हैं, जीम वाव ज़बर जऊ, जल्द पढ़ना है, मारूफ पढ़ना है, और नरमी के साथ पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जो वाव साकिन है, यहाँ पर देखिए जज़्म छूट गया है वाव के ऊपर, तो यहाँ पर वाव साकिन से पहले ज़बर है, वावलीन होगा, वावलीन को नरम आवाज़ के साथ जल्द और मारूफ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा जीम वाव ज़बर जऊ। फिर आगे चलते, जीम या ज़ेर जी, यहाँ पर या मद्दा का कायदा हो रहा है, क्योंकि या साकिन से पहले क्या है? जो जीम हर्फ है उसके नीचे ज़ेर है, और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगी, और या मद्दा को हम एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा जीम या ज़ेर जी। आगे चलते हैं, जीम खड़ी ज़ेर जी, जीम के नीचे खड़ी ज़ेर, और खड़ी ज़ेर बराबर होती है या मद्दा के। खड़ी ज़ेर को किस तरह पढ़ेंगे? एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। जिस तरह हम लोग या मद्दा को खींचते हैं उसी तरह हम खड़ी ज़ेर को भी खींचेंगे, और दोनों की आवाज़ एक जैसी होगी, जैसे जीम या ज़ेर जी और जीम खड़ी ज़ेर जी।
آگے چلتے ہیں، جیم یا زبر جئی، یہ ہے حروف لین میں سے مثال دی گئی ہے، مطلب یا لین کی مثال ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے اور یا ساکن سے پہلے زبر ہوتا ہے تو وہاں پر یا لین کا قاعدہ بنتا ہے اور وہاں پر ہم نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، لہٰذا جیم یا زبر جئی۔ تو دیکھیے ہر قاعدہ سے اٹھا کر یہاں پر مشق بنایا گیا ہے، یعنی کہ حروف مدہ میں سے بھی ہے اور حرکات میں سے بھی ہے اور حروف لین میں سے بھی ہے، تو ہمیں یہاں پر دیا گیا ہے ملا جلا کر، اس لیے کیونکہ ہم نے اب تک جو تختی نمبر 5 تک جو بھی قاعدہ پڑھا ہے اس کو ہم تختی نمبر 6 میں غور کر سکے اور اس کے قاعدے کے مطابق ہم اسے پڑھ سکے، اسی لیے یہاں پر سارے تختی کو ملا کر دیا گیا ہے۔ تو اب میں شروع سے پڑھتی ہوں، غور کیجئے گا۔ با زبر با، با کھڑا زبر با، با الف زبر با، با زیر بی، با کھڑی زیر بی، با یا زیر بی، با یا زبر بئی، با پیش بو، با پیش بو، با الٹا پیش بو، با واو پیش بو، با واو زبر بو، جیم واو پیش جو، جیم واو زبر جو، جیم یا زیر جی، جیم کھڑی زیر جی، جیم یا زبر جئی۔ اب چلیے پہلی لائن دیکھتے ہیں، خلق، خا زبر خا، لام زبر لا، قاف زبر قا، خلق۔ یہاں دیکھیے حرکات کی مثال دی گئی ہے اور تینوں پر زبر کی حرکت ہے، بالکل آسان ہے۔ آگے چلتے ہیں، اذا وقب، حمزہ زیر ای، دال الف زبر ذا، اذا، واو زبر وا، قاف زبر قا، با زبر با، اذا وقب۔ اب دیکھیں یہ بھی آسان ہے، کیوں؟ کیونکہ حمزہ کے نیچے زیر کی حرکت ہے، وہ زیر کا اجرا کریں گے، اور زا میں دیکھیے الف مدہ کا قاعدہ ہے، تو الف خالی سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر ہم پڑھیں گے، جیسے ایزا اوقابا میں دیکھیے تینوں کے اوپر ایک قسم کی حرکت ہے، وہ ہے زبر کی حرکت، اور تینوں کو ہم ساتھ میں اجرا کریں گے، کیا کہیں گے؟ واو قاف با، تینوں کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے ایزا وقابا۔ آگے چلتے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ۔ اب دیکھیں کوئی یہاں پر غلط کر دے، پڑھ دے اذا قُرِئَ، تو یا نہیں پڑھنا ہے، یا کے اوپر دیکھیں چھوٹی سی جو حمزہ بنی ہوئی ہے، تو حمزہ کے اوپر وہ حرکت ہے، زبر کی حرکت ہے جو وہ حمزہ کے اوپر ہے، تو یہاں پر حمزہ کے ساتھ پڑھنا، لہٰذا ہم پڑھیں گے وَإِذَا قُرِئَ، واو زبر وا، حمزہ زیر ای، وَإِ، دال الف زبر ذا، وَإِذَا، قاف پیش قو، را زیر ری، حمزہ زبر آ، وَإِذَا قُرِئَ۔ اب اجرا کس طرح کریں گے؟ واو کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، ای حمزہ کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، جیسے وَإِذَا، الف خالی سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے وَإِذَا، او قاف کے اوپر پیش کی حرکت ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، جیسے وَإِذَا قُرِئَ، را کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، جیسے وَإِذَا قُرِئَ، حمزہ کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، جیسے وَإِذَا قُرِئَ، وَإِذَا قُرِئَ۔ اب دیکھیں یہاں پر کھینچنا کہاں ہے؟ صرف زا میں کھینچنا ہے، وہ کس طرح سے؟ وَإِذَا، وَإِذَا اور قُرِئَ، یہ سب میں حرکت ہے، قاف کے اوپر پیش کی حرکت ہے، را کے نیچے زیر کی حرکت ہے اور حمزہ کے اوپر زبر کی حرکت ہے، تو لہٰذا ہم زبر زیر پیش کو نہیں کھینچتے ہیں، اس کو جلد ادا کرتے ہیں، تو یہاں پر صرف ہم الف مدہ کو کھینچیں گے، یعنی کہ وَإِذَا قُرِئَ۔ اب دیکھیں، خَلَقَ، وَإِذَا وَقَبَ، وَإِذَا قُرِئَ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسے مشق کیجیے اور جو میں نے سمجھایا ہے اسے غور کیجیے، اور نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ دوسری، تیسری اور چوتھی لائن کا اجرا کریں گے، اور پھر نیکسٹ 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں لائن کا اجرا کریں گے، تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔